السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک لڑکی غیر مسلم نے جب قرآن پاک کی بے حرمتی کی تو پھر اس بدبخت لڑکی پر ایسا کون سا عذاب نازل ہوا کہ پورا گاؤں لرز اٹھا۔ واقعہ پورا جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بنا آخر تک ضرور دیکھے گا۔ معزز خواتین و حضرات، بے شک قرآن کریم فصاحت و بلاغت سے بھرپور جامع اور مکمل کتاب ہے جو علوم و معانی کا سرچشمہ، رشد و ہدایت کا گنجمینہ، نیکی اور بھلائی کا خزینہ، علم و دانائی کا ذخیرہ اور حکمت و دانش کا انمول خزانہ ہے۔ یہ کتاب بڑی ہی عظمتوں والی کتاب ہے، اس لیے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا رب کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے لیے قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، مگر ان پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے کہ دیکھنے والے استغفار پکار اٹھتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ پچھلی دنوں سننے میں رونما ہوا، جہاں ایک غیر مسلم لڑکی نے رب کے کلام یعنی قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ یہ واقعہ ریاست راجستھان کا بتایا جاتا ہے، جہاں ایک غیر مسلم فیملی رہتی تھی۔ اس فیملی میں گیتا نامی ایک لڑکی بھی تھی جو کہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی تھی۔ گیتا کے پڑوس میں خوبصورت مسلم نوجوان رہتا جو کہ حافظ قرآن تھا اور علاقے کی مسجد میں امام کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ گیتا اسے روزانہ مسجد آتا جاتا دیکھتی، دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتی۔ حالانکہ وہ مسلم نوجوان انتہائی شریف النفس انسان تھا اور پورا علاقہ اس کی شرافت کی گواہی دیتا تھا، مگر یہ مسلم نوجوان جس کا نام حسن تھا گیتا کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ ناظرین، ایک بار ایسا ہوا کہ گیتا یونیورسٹی سے واپس گھر کو جا رہی تھی کہ رستے میں اس نے حسن کو مسجد جاتے دیکھا۔ گیتا اس کی طرف لپکی اور اس کا راستہ روک کر اسے کہنے لگی کہ تم مسجد جانا چھوڑ دو، محلے کے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے سے گریز کرنو، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ حسن نے گیتا کی بات دھیان سے سنی مگر کچھ کہے بنا مسجد کی طرف چل دیا۔ اس نے گیتا کی بات کو نظر انداز کر کے اپنا کام جاری رکھا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن حسن جب مسجد کی طرف جا رہا تھا تو اپنے گھر کی چھت پر ٹہلتی گیتا کی نظر اس پر پڑ گئی۔ گیتا کے دل میں خیال آیا کہ وہ چھت پر بڑا گملہ اٹھا کر حسن کے سر پر دے مارے تاکہ یہ قصہ یہیں تمام ہو جائے۔ تاہم اس نے ایسا کرنے سے گریز کیا اور کچھ سوچنے کے بعد گیتا گھر سے نکلی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں حسن امامت کے فرائض سر انجام دیتا تھا یعنی نماز پڑھاتا تھا۔ مسجد میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ حسن معصوم بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے۔ گیتا یہ دیکھ کر اور زیادہ غصہ ہو گئی۔ اس نے حسن کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ یہ کام روک دے، جس پر حسن نے اسے مسجد سے نکل جانے کا کہا، لیکن گیتا نہ مانی۔ اس نے آگے بڑھ کر بچوں کے سامنے رکھے قرآن مجید کو زمین پر گرا دیا۔ اس پر حسن نامی نوجوان شدید غصہ ہوا۔ اس نے گیتا کو بازو سے پکڑا اور اسے علاقے کے سردار کے پاس لے گیا جو کہ خود بھی ہندو تھا۔ سردار کے ڈیرے پر معزز لوگ وراجمان تھے جن میں چند مسلمان بھی تھے۔ حسن نے تمام لوگوں کے سامنے پورا قصہ بیان کیا اور سردار سمیت دوسرے لوگوں سے درخواست کی وہ گیتا کو سمجھائیں کہ وہ میرے مذہب کو نشانہ بنانا چھوڑ دے۔ ناظرین، سردار نے تمام بات سنی اور وہاں موجود افراد سے مشورہ کیا، جس پر ایک بزرگ مسلمان نے کہا کہ گیتا، تم نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب رب کی پکڑ تمہیں عبرت کا نشان بنا کر رکھ دے گی۔ گیتا یہ سن کر مزید بھڑک اٹھی اور بھری مجلس میں پھر سے قرآن مجید اور اسلام کی بے حرمتی کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر سردار سمجھ چکا تھا کہ گیتا ہی قصوروار ہے۔ اس نے گیتا کے والدین کو طلب کر کے ہدایت کی کہ اسے گھر میں نظر بند کر دیا جائے تاکہ علاقے کے دوسرے لوگ اس کی حرکتوں سے پریشان نہ ہو، جس کے بعد گیتا کو اس کے کمرے تک محدود کر دیا گیا۔ مگر گیتا کہاں باز آنے والی تھی؟ وہ ہر روز کمرے کی کھڑکی سے حسن کو مسجد جاتا ہوا دیکھتی، اسے گالیاں بکنا شروع کر دیتی۔
اسلام اور قرآن کریم کے بارے میں آل فال بکتی اور حسن اس کے زہریلے الفاظ سن کر کانپ جاتا، کیونکہ اس کی گستاخیاں دن بدن حد سے بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، گیتا پر اللہ کا ایسا عذاب برسا کہ اس کی شکل ہی بدل گئی۔ ایک دن گیتا کے کمرے سے چیختے چلانے کی آوازیں آئی تو اس کے والدین نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کی سانسیں تھم گئی، کیونکہ گیتا کا نچلا جسم چوپائے یعنی جانور کی شکل اختیار کر چکا تھا، جبکہ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دلوائی جائے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ گیتا کے خوفناک چنگھاڑ سن کر تمام علاقے والے جمع ہو گئے اور خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے رب کا عذاب گیتا پر اترتا دیکھا۔ یہ خبر حسن تک بھی پہنچی اور وہ بھی گیتا کو دیکھنے چلا گیا۔ جب اس نے گیتا کا حال دیکھا تو وہ بھی کانپ کر رہ گیا۔ اس نے پورے گاؤں والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، دیکھو میرے رب کے کلام کی بے حرمتی کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور اسلام کو برا بھلا کہنے والوں پر اللہ پاک ایسے ہی عذاب نازل کرتا ہے۔ اے لوگو، اسلام اور قرآن کی بے حرمتی کرنے سے بچو اور دوسروں کے مذہب پر انگلیاں اٹھانے سے گریز کرو، ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ پیارے دوستو، بے شک قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی عظمتوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ قرآن کریم رب کا کلام ہے، وہی رب جو کل جہانوں کا مالک ہے۔ اس نے اس کتاب کو ہدایت بنا کر انسانوں کے لیے اتارا۔ یہ قرآن کا بڑا ہی واضح معجزہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور حفظ کی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، اور یہ امتیاز کسی اور کتاب کو حاصل نہیں جو اس کی عظمت و حقیقت کی واضح دلیل ہے۔ انسان اسے جتنی بار پڑھ لے اور جتنا زیادہ پڑھ لے، اسے اتنی حلاوت و چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے خیر و بھلائی کے راستوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے اور رشد و ہدایت سے فیضیابی کے لیے اس کے سینوں کو وا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر طرح کا علم فراہم کر رکھا ہے، مگر ان علوم کا مکمل احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اور رسول ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتا یہ کتاب قرآن مجید بھی خاتم الکتب ہے، یعنی اس کتاب نے تمام پچھلی آسمانی کتابوں مثلا توریت، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے احکام و فرامین کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس کتاب مبین کے اندر فتح و ظفر، فوز و فلاح، کامیاب و کامرانی، نجات و سلامتی، رحمت و شفاف اور ترقی اور ارتقاء کا راز ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ ویسے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹے بڑے بہت سارے معجزات عطا کیے گئے تھے، مگر ان میں سب سے اعلیٰ و ارفع اور ممتاز و نمایاں معجزہ قرآن کریم ہے، جو اپنی دلکش فصاحت، حیرت انگیز فلاغت، قوت و استدلال، حسن بیاں، حقائق اور مسائل کے حل میں بے نظیر اور بے مثال ہے۔ عرب والے جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور لسانیت پر بڑا ناز تھا، اور وہ قوم اپنی مافی الضمیر پر پوری طرح قادر، پرزور، مقرر اور بلند پایہ شاعر تھی، مگر پھر بھی اس قوم نے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اس کے چیلنج کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ قرآن کریم کی عظمت و وقت، صداقت و حقانیت اور اس کے کلام الہی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آج سے تقریباً 1450 صدیاں بیشتر عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج کیا گیا کہ وہ ایسا کلام بنا لائیں، مگر اس کا جواب دینے سے ساری دنیا کے فصحاء و بلغاء اجر و قاصر رہے، اور یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت عاجز رہیں گے، اور میرے رب کا کلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ بے شک دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سچا ہے اور ہمیشہ سچا رہے گا۔